عالم یہاں تک پہنچ گیا کہ بعض دیندار عورتیں خود برقع پہنیں گی اور اپنی بیٹیوں کو سکن ٹائٹ پہنا رہی ہیں، اپنا شوق وہاں سے پوری کر رہے ہیں۔ ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ صاحب خود دیندار ہیں، امام صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، تبلیغی صاحب ہیں، اور اپنی بیٹیوں کو سکن ٹائٹ پہنا رہے ہیں۔ تو کیا مسلمانوں نے طے کر لیا ہے کہ دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر ختم ہو جانا چاہیے؟ جن لوگوں کا مشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے ہے، آپ انہی کے ساتھ دے رہے ہیں۔ پھر کہو گے ربنا ظلمنا، اس کرتے رام کہتے، تم تو کوئی تباہ ہونے کے مستحق ہو۔ یا اللہ شوق ہمارے ان کے ساتھ ہیں، مدد آپ ہماری کریں۔ یعنی گویا مسلمان جو کہہ رہے ہیں کیا ہم زبان سے تو گالیاں دیں گے آپ کے دشمنوں کو، لیکن فکری اعتبار سے ہم انہی کے ساتھ ہیں۔ ہماری سوچ وہی، ہمارے کپڑے وہی، ہمارا فیشن وہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں حرام کر دیا تھا بال کا بالو، وہ بال آج کل سارے لگ رہے ہیں، یہ چاروں طرف سے صاف کر کے بال کھڑے کرنا، یہ وہ بال ہیں جن کو اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں حرام کیا تھا۔ ہمارے نائیے بھی لگے ہوئے ہیں اسی میں ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی شوق کر رہے ہیں، بلکہ بہتوں کو تو برا لگتا ہے سنتے ہوئے، بلکہ اب تو ہمارے بہت سارے علماء کہہ بھی نہیں پاتے، وہ بہت زیادہ دبن خبر کیا بنا لو بولے تو آتی۔ میرے بھائی اصل میں مسلمانوں کو طے کرنا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب مٹانے والوں کے ساتھ ہو یا بچانے والوں کے ساتھ۔ ایک ملک کا صدر جو ابھی زندہ ہے، اس نے کہا تھا جب ہماری فوجیں کسی ملک میں داخل ہوتی ہیں، وہ صرف ملک پر قبضہ کرنا نہیں ہوتا ہے، وہاں کی داڑھی کی لعنتیں، بر کی لعنت ختم کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ شونا ہو، ہاں مسلمان بھی یہ کر رہے ہیں، ہاں جی بہت اچھا۔ میرے بھائی اصل میں ٹکراؤ چل رہا ہے کس چیز کا؟ نبی کی تہذیب کا اور نبی کے دشمنوں کی تہذیب کا۔ اب مسلمانوں کو طے کرنا ہے تم کن کا ساتھ دو گے۔ فیشنوں کے شوق میں تم دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو، انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ اور ہوتا کیا ہے، جن دشمنوں کو تم فالو کرو گے انہی دشمنوں سے تم کو مٹواؤں گا، جن دشمنوں کے پیچھے تم چلو گے انہی کے ذریعے سے تم کو تباہ کراؤں گا۔ چرچہ یہی ہے کہ جن دشمنوں کے ساتھ چل رہے تھے انہی دشمنوں کی فوجیں آ گئی اور ملک کو ستیاناش کر دیا، اور اخیر میں انہی کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بھی کر دیا۔ وہ یاد ہے 15-20 سال پہلے مکہ مکرمہ میں مجھے ایک لڑکے نے کہا تھا انشاءاللہ یہ آدھی دنیا ذلیل ہو کر نکلے گی وہاں سے، اور وہی ذلیل ہو کر نکل رہے۔ مجھے یاد ہے مکہ مکرمہ مطاف کے اندر بیٹھ کر کے نوجوان نے مجھے کہا تھا، وہیں کا تھا وہ، اس نے کہا تھا انشاءاللہ اس کعبے کی قسم ہے یہ ساری آدھی دنیا ذلیل ہو کر نکلے گی، اور ذلیل ہو کر نکل رہے ہیں۔ اللہ کی مدد آج بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آج بھی کردار والوں کے ساتھ ہے، مگر وہ اپنی اسی کردار پر ہیں۔ ٹھیک، نہ دنیا کے فیشن ان کو قبول ہیں، اور نہ دنیا کی یہ ناچنے گانے والے ان کے لیے رول ماڈل ہیں۔ نہ ان کو فٹ بالر چاہیے، نہ ان کو کرکٹر چاہیے، نہ ان کو فلم اسٹار چاہیے، وہ وہی ہے اپنا، وہی نبی کی پگڑی لے کر کے، وہی کالے جھنڈے لے کر چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کی پیشنگوئی پوری ہونے والی ہے۔ لیکن وہ ہم جیسوں کے ذریعے سے تھوڑا ہی، جو یہود و نصارہ کے نقلوں پر چلنے والے ہیں، وہ تو انہی ایمان والوں کے ذریعے سے پوری ہوگی۔